ہم نے ٹرائلیٹرل آغاز کیا، چین، افغانستان، پاکستان کا کئی نشستیں کی اس سلسلے میں امن اور استحکام کے لیے. ان کے پاس ایک دن نہیں نکل سکا کہ جا سکے. ملک میں چل کیا رہا ہے؟ ایک جانب تو آپ کے سامنے ہے کہ معیشت دیوالیہ پن کی دہلیز پر ہے، وہیں دوسری جانب پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہے ہی، لیکن دہشت گردی کی لہر سر اٹھا چکی ہے. لیکن گورنمنٹ اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہی اور ہر ممکن حربہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وکٹمائز کیا جا سکے. پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہونے جا رہی ہے؟ مقتدر صاحب، عرض یہ ہے، وہی میں نے آج دوپہر کو بھی یہی عرض کی کہ ایک طرف الزام ہے، دوسری طرف سیاسی انتقام ہے اور دعوتی شرکت بھی ہے. حکومت کنفیوزڈ ہے. اگر آپ نے بٹھانا ہے اور اس معاملے پہ گفت و شنید کرنی ہے تو جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں انیبلنگ انوائرمنٹ تو کریٹ کرے. آپ جب انگشت اٹھائیں گے اور عمران خان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے جو کہ حقائق کے بالکل برعکس ہے، تو پھر ان سے آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے نا، یا تو ان کو فیصلہ کرے حکومت اس وقت، انہیں یکجہتی چاہیے یا ملک میں وہ انتشار دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. ان کا ایجنڈا جو ہے وہ اس کی نوعیت اپنی ہے. ان کی کیسز ہیں، ان کی ترجیحات میں نہ دہشت گردی کی بےکنی ہے اور نہ ہی معیشت کو سنبھالنا ہے. دیکھیے، دہشت گردی جو آج ان کی نظر میں آئی ہے، یہ پشاور کا ثانیہ تو بڑا دردناک، افسوسناک ہے، ابھی ہوا ہے. لیکن اگست سے آپ دیکھیں بتدریج وائلنس میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا سوات میں لوگوں نے جلوس نکالے، ملکنڈ میں سفید جھنڈے، امن کی اپیل ہوتی رہی. جی آپ دیکھیں اے این پی میں اور پی ٹی آئی میں کوئی سیاسی مماثلت کہیں آپ نے دیکھی؟ بالکل نہیں ہے نا. لیکن آج ان کے نوجوان اور پی ٹی آئی کے نوجوان خیبر پختونخوا کے امن کے لیے یکجمع ہو کے بات کر رہے ہیں. کیوں؟ اور وہ ہمارے حلیف ہیں. بھئی آپ کے حلیف ہیں، آپ کی حکومت ہے. جے یو آئی آپ کی حکومت ہے. کیا جے یو آئی فضل الرحمان آپ کی حکمت عملی سے متفق ہے؟ نہیں ہے تو کیوں؟ آپ پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالیں. آپ کے اپنے حلیف کتنے مطمئن ہیں آپ سے؟ کراچی کے معاملات دیکھ لیں، ایم کیو ایم کتنی مطمئن ہے آپ سے؟ سو میرا مطلب یہ ہے، ان کی ترجیحات درست نہیں ہیں اور یہ سیاسی انتقام پر تلے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ایک جانب جب ملک میں جب دہشت گردی کی لہر آتی ہے، پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے، یکجا ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی ایک طرح سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یا بلیم جو ہے، بلیم گیم اس وقت شفٹ کی جا رہی ہے. کبھی کے پی حکومت کے اوپر فنڈز کی بات کر دیتے ہیں ایک بڑے سینسٹیو وقت پر جب ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر بلیم شفٹ کر دیا جاتا ہے کہ وٹ ایور از happened because of the policies of پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ. تو یہ میں کروں، یا کٹہرے میں کھڑا کریں یا میز پہ بٹھائیں. دو چیزیں بیک وقت نہیں ہو سکتی. نمبر ایک. نمبر دو، اچھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو رخصت ہو گئی 9 اپریل کو. 9 اپریل سے یہ جتنا عرصہ گزرا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو وائلنس ہوتی رہی ہے ان دنوں میں، یہ جو گفت و شنید ہوتی رہی ہے ان دنوں میں، اس پر آپ خاموش کیوں ہیں؟ اور وہ جو بریفنگز تھی، ان کیمرہ بریفنگز، جب وزیر اعظم قائد حزب اختلاف تھے، جس میں ایک سول ملٹری کنسنسس تھا لیڈرشپ کا کہ ایک نئے ماحول کے اندر ایک گفتگو کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ نہیں. جی اس کو آزما دیکھتے ہیں، کیونکہ وہاں سے سگنل مل رہے تھے افغانستان سے کہ نہ ہم اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف،
اور نہ ہی ہم TTP کی پشپناہی کریں گے. اور ہندوستان جو ان کو بیک کرتا تھا, جو ان کو ویپنز دیتا تھا, ان کو مالی امداد کرتا تھا, اس کا انفلوئنس کابل میں قدرے کم ہو گیا تھا. تو ایک نئی اپرچونٹی تھی, کیا اس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے کہ نہیں, یہ بات یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے, ٹاکس کی بات کرتے ہیں, تو کیا نواز شریف نے جب وزیر اعظم تھے 2013 میں ٹاکس کی اجازت نہیں دی تھی؟ دیکھیے, آپ حقائق پر پردہ نہیں ڈال سکتے. یہ اور بات ہے کہ وہ نتیجہ خیز نہیں نکلے, اور پھر اس کے بعد ہمیں ضرب عزم کی طرف آگے بڑھنا پڑا, اور اس میں پوری قوم نے مل کر مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی, اور پھر یہاں سے لوگ فرار ہو کے گئے اور سب کچھ ہوا. اب سوال یہ ہے, ہم نے تو کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا, اگر ہے تو دکھا دے. اچھا, یہاں پہ ایک اور بڑی چیز امپورٹنٹ ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ ہمیں سفارتی جو اپنے مینز ہیں وہ استعمال کرنے ہوتے ہیں. آپ سابق فورن منسٹر ہیں اور اس وقت بلاول صاحب فورن منسٹر ہیں, تو وہ لوپ ہول کیا ہے افغانستان کی ہماری پالیسی میں؟ سفارتی محاذ پر پچھلے 10 مہینے میں ہم کیا کچھ کر سکتے تھے جو نہیں کیا گیا, اور اب ملک جو ہے وہ اس نہج پر آ گیا. کبھی وہ امیر خان متقی صاحب نے اگلے دن سٹیٹمنٹ دی کہ آپ اپنے گھر کو خود سے ٹھیک کریں, ہم پہ الزام نہ لگائیں, آپ اپنے دھماکے خود نہیں روک سکتے. تو وہ ایک اس طرف بھی کافی غصہ پایا جاتا ہے. مجھے بتائیے, بلاول بھٹو زرداری ملک کے وزیر خارجہ ہیں, آج ان کو 9 ماہ سے زیادہ ہو گئے وزیر خارجہ بنے. وہ ایک دن 1 گھنٹہ انہوں نے کابل میں گزارا. میں نے پہلا وزٹ ایز فارن منسٹر آف پاکستان کابل کا کیا تھا, کیونکہ مجھے احساس تھا کہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہوا ہے. اگر ہمارے تعلقات میں کشیدگی رہتی ہے تو پاکستان کو نقصان ہوگا, اگر ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو دونوں کو فائدہ ہوگا. ہم نے پیس اور ریکنسیلیشن کے لیے ایک ماحول پیدا کیا. آپ کو یاد ہوگا ایز فارن منسٹر میں نے ایک ریجنل فارمیٹ مرتب کیا, جس میں افغانستان کے علاوہ ایران ہے اور اپنا سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, جتنی ہیں, ان کے ساتھ گفت و شنید کی کہ ہم نے کس طرح بےکنی کرنی ہے دہشت گردی کی, کس طرح انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی ہے, کس طرح کوآپریشن کرنی ہے, کس طرح کنیکٹیوٹی سے ریجنل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے. ہم نے ٹرائیلیٹرل آغاز کیا, چین, افغانستان, پاکستان کا کئی نشستیں کی جی اس سلسلے میں امن اور استحکام کے لیے. ان کے پاس ایک دن نہیں نکل سکا کہ جا سکے. پریئر بریکفسٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں واشنگٹن, لیکن یہاں لاشیں اٹھ رہی ہیں, ماتم ہے گھر گھر خیبر پختونخوا کے, اور وہ وہاں بیٹھے ہیں, لا تعلق ہوئے بیٹھے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین, اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری, وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا, ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.